جوتے سے زیادہ غم تو لگی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے جوتا استاد کے قدم پہ رکھا، استاد کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس نے دو جملے کہے تھے اور کہا تھا بیٹے تو نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا رہا۔ آج بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں حضرت جی، سب سے مظلوم ذات استاد کی۔ بندہ مہینے سال میں ہر پیر سے مسافہ کرتا ہے، لیکن جس نے مٹی کو سونا بنا دیا پلٹ کے اسے نہیں دیکھتا۔ میں کھل کے کہتا ہوں میری اوقات تھی کوئی مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتا، میری اوقات تھی میرے گلے میں ہار ہوتے، یہ کرسی ہوتی۔ یہ میرے استاد کا کرم ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑا تو ہواؤں سے اوپر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان ہے استاد کا، سال میں ایک بار پیر کو سلام کرتا ہے تو 10 بار استاد کو سلام کرنے جایا گیا۔ جایا کر استاد کو سلام کرنے کے لیے، لیکن مظلوم ہے وہ 5000 کی زندگی بنانے والا، وہ 6000 لے کے میرے جیسے مٹی کو سونا بنانے والا جب بیمار ہوتا ہے تو 10 روپے کی دوا کے لیے پریشان رہتا ہے۔ وہ جس نے ہزاروں کی زندگیاں بنا دی اسے کوئی 10 کی دوا دلانے تیار نہیں۔ جاؤ جن مزاروں پہ سینکڑوں چادریں چڑھی پڑی ہیں، جہاں پیسے کی ضرورت نہیں، ہماری قوم وہاں جا کے آنکھیں بند کر کے پیسہ دیتی ہے۔ اگر پیسے ہی دینا ہے تو کبھی قرآن پڑھانے والوں پہ پیسہ دیا کرو، کبھی قرآن پڑھنے والوں کو پیسہ دیا کرو۔ یہ ہے ضرورت مند پیسے کے، تم نے دنیا میں پیسے لگائے اور استاد کا اعتراض نہ کیا کر۔ تجھے پتا استاد کیا ہوتا ہے، چل تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ذات آپ کی ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، اٹھا کے دیکھ ان کی تاریخ۔ ایک خاتون بیٹا لے کر کے آئی، کہتی حضرت جی میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے، بڑا ذہن کا بھدا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ حضرت کہنے لگے جب ذہن کا بھدا ہے تو اسے میں کیا پڑھاؤں گا، لے کر کے چلی جا۔ اللہ اکبر، ماں تھی، اس نے کہا حضرت جی لے کے نہیں جانا ہے، پڑھاؤ ورنہ اس سے جوتیاں اٹھواتے رہنا، اس سے گھر کا کام کرتے رہنا۔ اگر آپ کی درسگاہ میں جگہ نہیں ہے تو آپ کے جانوروں کے چارہ لاتا رہے گا، ان کو ہریالی ڈالتا رہے گا۔ ماں نے یہ کہہ کے اپنا بیٹا مفتی احمد یار خان نعیمی کے حوالے کر دیا۔ 6 سال تک حضرت کے جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا، وقت سے ثانی کرتا رہا، ان کے جانوروں کو پانی پلاتا رہا۔ ایک دن درسگاہ میں لگی بیٹھا، جب 7 سال مکمل ہو گئے، جو بچے فارغ ہونے والے تھے، عالم بننے والے تھے، دستار بندی کا موقع آیا تو فارغین بیٹھے تھے اسٹیج پر، اور جو خادم تھا نیچے بیٹھا تھا، وہی پھٹا لباس، پرانے کپڑے، خیال تک نہ تھا آج ہونے والا کیا ہے۔ جب دستار بندی کا نمبر آیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کھڑے ہوئے، کہتے دستار والے بچے آ جائیں۔ جب دستار والے بچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے نوکر کی طرف دیکھا، کہا تو کس لیے بیٹھا ہے، کیا تیری دستار لگی ہوگی؟ اتنا سننا تھا چیز نکل جاتی ہے۔ کہتا حضور میں نے کب پڑھا ہے، میں تو ایک دن درسگاہ میں لگی بیٹھا، میں تو آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا، بھینسوں کو پانی پلاتا رہا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، استاد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو علماء، سنو، سب کے سر پہ پگڑیاں، تم باتوں کے اپنے خادم کی پگڑی اپنے ہاتھ سے لگا۔ نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، شان علماء۔ ہندوستان کا سنی مسلمان، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ تجھے کیا پتا استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے سب کی پگڑی علماء باندھیں گے، لیکن اپنی جانوروں کو چارہ کھلانے والے کی پگڑی میں باندھوں گا۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ پگڑیاں بند رہی تھی، عالموں کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اسی جاہل کو سب دیکھ رہے تھے، مگر تم نہیں جانتے، لکھا ہے جتنے پل آپ گھماتے جاتے تھے اتنی ہچکی بھر کے روتے جاتے تھے، ہچکی بھر کے روتے جاتے تھے۔ ہاں، سب کی پگڑی علماء نے باندھی، اس خاتون کی پگڑی علامہ احمد یار خان نعیمی نے باندھی، اور اس کے بعد پگڑی باندھ لی۔ آپ فرمانے لگے یار کہیں جائے گا تو نہیں مجھے چھوڑ کے؟
جائے گا تو نہیں اب مجھے چھوڑ کے؟ اگر تو چلا گیا نا تو میرے حساب کا معاملہ بھی تیرے ہاتھ میں رہتا ہے. میری الماری کی چابیاں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کام کون دیکھے گا؟ بیٹے جائے گا تو نہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سنا چیخ نکل گئی. کہنے لگا حضرت جی کدھر جانا ہے؟ تیرے سوا جب کسی نے پہلے ہی منہ نہ لگایا تو اب کون منہ لگانے والا؟ اب کون منہ لگائے گا؟ کہیں نہیں جانا، آپ کے قدموں میں رہنا ہے. سنت پکڑی کی برکت اور جانوروں کو چارہ کھلانے کی برکت. جو اس دور کے فارغین تھے سارے کہتے ہیں ایک دن درسگاہ میں نہیں بیٹھا، ایک دن پڑھنے نہیں آیا، لیکن علم اللہ نے اتنا دیا اس پکڑی کے ذریعے. جہاں ہم مسائل اور فتاوا میں اٹک جاتے تھے تو اس کے پاس جاتے تھے، سارے الجھے ہوئے مسئلے اسی کی چوکھٹ سے حل ہوتے. یہ استاد ہوتا ہے. کبھی غور مت کرنا، استاد اگر جوتیاں اٹھوائیں تو فخر سے اٹھانا. تجھے نہیں پتا اس کی جوتیوں میں مٹی نہیں ہے، اس کی مٹی کے اندر خدا نے علم کے جوہر رکھے ہوئے، علم کے جوہر رکھے ہوئے. یہ استاد ہوتا ہے. عزت کرنا، ساتھ عزت قدر کرنا. تم کتنی بھی شرارت ڈالو، کتابیں محض نحو میر اور آپ ہدایت محض قافیہ شرح جامی رٹو توتا ہو کے رٹ لو، استاد راضی نہیں ہے تو تمہارے بس کی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی چلے جایا کرو استاد کی چوکھٹ پہ، کبھی چلے جایا کرو، کبھی سلام کر لیا کرو. وہ دعائیں دے دے تو خدا کی قسم جو 10 سال کی محنت سے نہیں آتا، اس کی 2 منٹ کی دعاؤں سے آ جائے گا. اس کی 2 منٹ کی. جانتے کون ہے مفتی احمد یار خان نعیمی؟ عام بندہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے جب تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو تمنا کی کہ تفسیر لکھنے سے پہلے حضور کے مدینے جانا ہے. پہلے حضور کو سلام کروں گا، پھر اجازت لوں گا، پھر لکھنا شروع کروں گا. اتفاق سے نصیب مدینے لے گیا. یار ہر کسی کو بھی نصیب مدینے نہیں لے کے جاتا، ہر کسی کو نہیں لے کے جاتا. خدا مدینے لے جائے تو سیلفی نہ لینا، مدینے لے جائے تو موبائل نہ نکالنا. حضور کی چوکھٹ آ جائے، دنیا بھول کے حضور کی یاد میں گم ہو جانا، صرف ان کے ہو جانا وہاں جا کے، کم سے کم صرف ان کے ہو جانا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی حضور کے مدینے پہنچ گئے. دل نے کہا چلو کیوں نہ پہلی لائن حضور کے مدینے میں بیٹھ کے لکھ دی جائے. کہنے لگے چلو یہی لکھیں گے. اجازت لی اور پھر لکھنے کا ارادہ کیا تو قلم پین تو تھا نہیں. بازار دیکھنے کے لیے آئے، ایک پین بہت خوبصورت لگا آپ کو، اور جب ارادہ کیا نا کہ اس پین کو خریدیں، قیمت پوچھی تو بہت مہنگا تھا. چھوڑ کے چلے آئے، پیسے نہیں تھے اتنے خریدنے کے. چھوڑ کے آ گئے. ادھر تہجد میں مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے، تہجد پڑھی، وظیفے میں بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے تھے کہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. آنے والے نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. احمد یار خان نعیمی آپ ہی کا نام ہے؟ مڑ کے پیچھے دیکھا ہاں. تو کہنے لگے یہ لو قلم، یہ لو قلم. کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہنے لگے پیسے نہ دے، میں نے جب سے مدینے میں دکان رکھی تھی تو یہ تمنا تھی کبھی تو حضور زیارت کرائیں گے، کبھی تو حضور زیارت کرائیں گے. کہتے تیرے قدموں کی برکت سے مصطفیٰ نے مجھے زیارت کرا دی ہے. کہنے لگے کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ حضور میرے خواب میں آئے، فرمانے لگے میرا احمد یار خان آیا تھا، تیری دکان کا ایک پین پسند آیا ہے، اسے یہ پین میری طرف سے جا کے اسے دے دے. اللہ اکبر. اتنا سنا چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، چیخ نکل گئی. حضور نے میرے لیے بھیجا؟ ہاں. کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے احمد یار کو یہ قلم دے دے. کہنا یہ تحفہ تیرے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو. ارے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاموں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار کے گھر سے ٹکڑا نہ ملا ہو. زندہ سرکار قیامت، مرحبا سرکار قیامت، مرحبا. سرکار قیامت. نعرہ تکبیر. ہم بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں استاد، اسے کہتے ہیں استاد. خدا کا واسطہ کبھی استاد کا دل نہ دکھانا، دل نہ دکھانا. آج کتنے گدھے ایسے بھی ہیں، برا نہ مانیے گا. کوئی سلے پلی بیٹھا ہو تو مرے پھٹے، فرق نہیں پڑتا. اپنا ایک اصول ہے، کھاتے میں چلے در کا، پیتے میں چلے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
محدث کبیر سے پڑھنے کے بعد انہیں پہ بھونکتے ہیں۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں بس اشارے سے سمجھ لیں مت الاج، استاد استاد ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی گفتگو، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ تو نہیں جانتا ہے محدث کبیر امت کے پاس بریلی کی امانت ہے، یاد رکھنا بریلی کی امانت ہے۔ یہ مت سوچنا وہ بوڑھا ہے، یہ مت سوچنا ہاتھ پیر کانپتے ہیں، تجھے نہیں پتا تاریخ کے ساتھ اب پرانے وقت نہ پلٹ، تو نہیں جانتا کہ پلٹ کے پاکستان چل اور چل امیر المجاہدین کے پاس۔ جب حضور کی عظمت پہ پہلا دینے میں بڑے بڑے ٹانگوں والوں کی ٹانگیں کانپ لگی تھی، تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والا امیر المجاہدین نکل کے آیا تھا اور کہا تھا یہ مت سمجھنا میری ٹانگیں نہیں ہے، بڑے بڑوں کی ٹانگیں نہ کاٹ، تو نام بدل کے رکھ دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ تھا۔ نعرے تکبیر۔ بھائی استاد استاد ہوتا ہے، سمجھ کے میری بات؟ سارے طلبہ سے گزارش ہے، سارے طلبہ سے گزارش ہے، استاد کی خدمت۔ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں جب حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے تو میرے زیادہ تر ساتھی نہ تو پڑھا کرتے تھے بیٹھ کے، مجھے موقع ملتا تھا میں کبھی پیر دباتا، کبھی ادھر کی مالش کرتا، تو لڑکے مجھ سے، میرے ساتھی مجھ سے کہتے تھے یار پڑھ لیا کرنا، یہ موقع پھر نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا بخاری باقی رہے گی، بخاری شریف باقی رہے گی، لیکن تاج الشریعہ پھر نہیں ملیں گے۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، میں نے کتابوں سے وہ نہیں پایا جو اپنے بزرگوں کی خدمت سے پایا، اپنے بزرگوں کی خدمت سے پایا۔ یار وقت ملا کرے تو رات میں پیر دبایا کر استاد کے، ٹائم ملا کرے کبھی اس کے سر میں دل ڈالا کر، کبھی وقت ملا کرے تو اس کی خدمت کیا کر، جھاڑو لگایا کر۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یار عالم تو عالم ہوتا ہے، اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ، آؤ استاد کی نہیں بلکہ شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، طالب علموں کی جوتیاں اٹھا کے صاف کر کے لگایا کرو۔ آج دن میں خدا تیری ضرورت پوری نہ کر دے تو نام بدل کے رکھ دے۔ طالب علموں کی شان، طالب علموں کی شان۔ اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے گھر پہ قرآن والوں کو کھانا کھلاتے، قدر کے دھنی ہو یار، قسمت کے دھنی ہو، اپنے گھر پہ قرآن والوں کو روٹی کھلاتے، کھانا کھلاتے، علماء کو کھلاتے ہو۔ ہاں بھائی میں تو طالب علم کی بات کر رہا ہوں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا اگر شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غور کریں میری بات، مقدر کے دھنی ہے۔ سوچے تو صحیح حضرت جی، میں پردیسی آیا، میں آیا کل چلا جاتا، پرسوں چلا جاتا، ہم لوگ اکثر مسافر رہتے ہیں، اسد بھائی ہیں، شہباز بھائی ہیں، رضا بھائی ہیں، یہ جن کی یہ ڈیوٹی لگی ہے نا، میرے حضور نے فرمایا نصیب والا ہے جس کا رزق گھر کے جتنے قریب ہے، وہ اتنے خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے۔ تو میں اپنے والد صاحب سے کہنے لگا پھر ہم کیوں ہیں ایسے، ہم خوش نصیب نہیں ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تو میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بیٹے پریشان کیوں ہے، جن کی روزی گھر کے قریب ہے انہیں بھی حضور کی دعا لگی ہے، جن کی دور ہے نا ان کو حضرت عائشہ صدیقہ کی دعا لگی ہے۔ مسئلہ کیا، اللہ کا شکر ہے میں بھی ایک انشاءاللہ، ہاں تو اللہ سلامت رکھے بھائی، اسد اقبال بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں صحیح بات کہہ دوں، اینٹی وائرس کا نام اسد اقبال، اینٹی وائرس کا نام، واقعی ہاں، اینٹی وائرس کا نام اسد اقبال ہے جی۔ وہ پھندا لے کے بیٹھے ہیں، یہ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں، ابھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر پھندا لے کے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ ذرا سمجھے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ اپنا تو اصول ہے غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندے حرام کر کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں۔ ہاں
تو میں کہنے لگا پھر ہمیں اتنی دور دور کیوں جانا پڑتا ہے؟ تو کہنے لگے جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دعا کی تھی، اللہ میرے محبوب کی امت کے علماء کا رزق دنیا میں بکھیر دے، تاکہ یہ وہاں رزق لینے جائیں گے تو محبوب کے دین کی تبلیغ بھی کر کے آئے گے، محبوب کے دین کی تبلیغ بھی کر کے آئیں گے، محبوب کی باتیں پہنچا کریں گے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ بھائی ارشد اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ بتاتا ہوں، میرے حضور نے فرمایا تھا رفیق والا ہے جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دعا کی اللہ میرے محبوب کی امت کے علماء کا رزق بکھیر دے، دور دور بکھیر دے، اس لیے کہ جب یہ رزق لینے جایا کریں گے تو وہاں میرے حضور کی باتیں بتایا کریں گے، جہاں جہاں یہ جائیں گے مدینے والے کی باتیں وہاں جائیں گے۔ تو بھائی تو نصیب والے اگر وہ ہیں نا جن کا گھر کے قریب رزق ہے، تو نصیب والے ہم بھی ہیں جن کا رزق پھیلا ہوا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کسی کو صبح سے شام تک پرانی چلا کے روٹی ملتی ہے، کسی کو وکالت کر کے روٹی ملتی ہے، کسی کو فیصلے سنا کے روٹی ملتی ہے۔ ہم وہ نصیب والے ہیں جسے حضور کی باتیں سنا کے روٹی ملا ہے۔ روٹی کب ملتی ہے؟ جب ہم حضور کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ آئے چھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، سبحان اللہ۔ چھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تو ہمیں تو روٹی تب ملتی ہے جب ہم حضور کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہاں تو پھر یہی وجہ ہے جن کا کھاتے ہیں انہیں کا کھاتے ہیں۔ یہ نمک حلال لوگوں کی پہچان ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کا۔ کھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے پارٹی کے لیے دوسرا نام استعمال نہیں کرتے۔ اپنا ایک اصول ہے، سن بھائی ڈنڈا بھی بریلی کا ہے، جھنڈا بھی بریلی کا ہے۔ چندے سے پارٹی نہیں بنی ہے اپنی، سیدھی بات ہے۔ وہ کان کھول کے سنیں، اگر کوئی یہ کہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں لیکن حسنین کریمین کو نہیں مانتا، کوئی یہ کہے میں علی کو تو چاہتا ہوں زین العابدین کو نہیں چاہتا، تمہیں لگتا ہے زین العابدین راضی ہیں علی ناراض ہے، یا علی زین العابدین ناراض ہے تو علی راضی ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ مسئلہ کے علاقت کا دم تو بھرتے ہیں اور انہی کی مشن کی ترجیحیں اڑاتے ہیں۔ خود فیصلہ کرو بھائی، صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ میں نے تو رات ہی بات کہی تھی بھائی، رات یہ بات کہی تھی اور میں نے کہا تھا بھائی تاج الشریعہ پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا سوال ویسا جواب، ہمیشہ یاد رکھیے۔ پکڑنا تو اسے پکڑو نا جس نے سوال لکھا تھا، اسے پکڑو جس نے سوال لکھا تھا۔ بھائی مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا میری بات سنیں ذرا، میں دیکھیے ہم اگر ذلیل کرنے پہ آئیں تو بھگو کے بھی جوتا مارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، فساد نہیں۔ اصلاح چاہتے ہیں لوگ، فساد نہیں چاہتے۔ اپنے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا اختر رضا صاحب نے شراب پی ہے، ان کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں، تو میں تو سیدھی بات لکھ دوں گا نا جائز نہیں ہے جی۔ تو پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو تم نے ناجائز کیوں لکھی؟ میں نے جو لکھا ہے اپنے باپ کا نہیں، رسول پاک کا لکھا ہے۔ جیسا سوال ویسا سوال، یہ مت پوچھ اختر رضا نے کیا لکھا ہے، یہ پوچھ سوال کیسا بھیجا گیا تھا۔ تم زمزم لکھ کے بھیجتے تو میں اس کا حکم بتاتا، تم نے شراب بھیجی میں نے اس کا حکم بتایا۔ اے کئی فتوے کے واپسی کے بعد تمہیں یاد نہیں ہے، یہ بریلی کا فتوا ہے، نہ کل لوٹایا گیا تھا نہ آج لوٹایا جا سکتا ہے، ضرورت پڑی تھی حکومت بدلی گئی، فتوا نہیں کر رہا ہے۔
محبت ایسا نہیں سب سب نہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مستقے اعلیٰ حضرت زندہ باد مجاہد ملت بستی بستی قریہ قریہ کون بھلا مان کعبہ دیکھو دیکھو کون آیا دنیا کا شیر آیا دنیا کا شیر آیا غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں بھائی کیوں یہ کہتے ہو بھائی میں صرف ایک بات کہتا ہوں صرف ایک بات کہتا ہوں بریلی سمجھا نہیں تم نے بریلی سمجھا نہیں حضرت ذمہ دار سادات اکرام بھائی حسن صاحب بھی ہیں اور علماء اہل سنت منبر پہ میں بات کہتا ہوں بریلی سے کوئی بھی بندہ کچھ لکھ دے وہ فتویٰ بریلی کا نہیں کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو بریلی میں 3 یا 4 دارو لکھتا ہے 10 سے اوپر مفتی ہیں سب کے سگنیچر بریلی نہیں ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے مرشد کی زندگی کے دور میں میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کی حیات میں تاج الشریعہ کا سائن بریلی تھا جس پہ تاج الشریعہ کا سائن ہوتا تھا وہ بریلی کا فتویٰ ہوتا تھا آج جس پہ ارشد میاں کا سائن ہوگا صرف وہی بریلی کا حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت نعرہ حیدری خانوادہ بریلی شریف خانوادہ بریلی شریف فیضان تاج الشریف ہم پہ تو تلوار نکال رہے ہو اسد کی بھائی کے اوپر گھڑیاں لگاتے ہو ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکی ان بالوں کو مارنے کی دھمکی بھائی کتنے اندھے ہو اسے گود میں بٹھا کے رکھا ہے جس نے فساد پیدا کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سچ نہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے اگر تجھے پتا نہ ہو کہ تین کے ساتھ کیا کرنا تو پڑھ قرآن حضرت خضر صاحب کے دیوار کشتی بچہ یہ پڑھو تفسیر پھر دیکھو کہ تین کے ساتھ کیا ہونا میں یہ کیوں بول رہا ہوں پتہ ہے میں صرف اس لیے بول رہا ہوں یہ امت میرے حضور نے بڑی محنت سے بنائی بڑی محنت سے بنائی اس امت کے لیے پتھر بھی کھائے مصطفیٰ نے اس امت کے لیے کانٹے چھوڑے اس امت کے لیے خاندان کا خون بہا مصطفیٰ کا آج یہ امت ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہی ہے یار گریبان نوچنے سے بہتر تو یہ ہے اسی فتین کو چڑھائے پر رکھ کے کاٹ دو اور بتا دو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا گے نہ مٹے گا کبھی چرچا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بھائی تو استاد ہوتا ہے حضور محدث کبیر پہ بکواس مت کرنا جانتا ہے وہ کون اگر تم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہے تو شعر پر میرے استاد ماں باپ بھائی بہن تیرے باپ کا نمبر تو تیسرے نمبر پہ آیا محدث کبیر کا نمبر پہلے نمبر پہ آیا میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا استاد کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں جو حافظوں کو روٹی کھلاتے اپنے گھر پہ کھانا کھلایا میں وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں وظیفہ جن کے گھر میں برکت نہ ہونا آنا کبھی نظر سے مولانا اختر رضا سے کہنا حضور کے قرآن کا قاری کچھ دن کے لیے مجھے دے دو میں اپنے دسترخوان پہ اس کے ہاتھوں کے لقمے ٹوٹتے دیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بس لے جایا
لے جایا کرو کبھی اور پھر بیٹھایا کرو اور طالب علم سے کہا کرو کہ چمچ نہ ڈال، ہاں تو اپنی انگلیاں ڈال کر جو 1000 چندہ دیتے تو کٹواتے ہیں. نصیب اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ یارو تم کام اپنا اپنا. حضرت جی مدرسے کل ان کی جیب سے چل رہے تھے، نہ آج ان کی. سبحان اللہ. کل بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رکھے تھے، آج بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رکھے ہیں. اور جو کٹوانے والے یا جو بچانے والے یہ کیا جانے مدرسے کیسے چلتے ہیں. اگر کبھی مدرسے میں تنخواہ کی کمی ہو، استاد کو ضرورت پیسے کی ہوتی ہے، استاد کی تنخواہ نہ دی گئی ہو، محتمم جب روتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، قسم خدا کی دنیا جانے نہ جانے مصطفیٰ جان لیا کرتے ہیں. جب صبح کا سویرا ہوتا ہے آقا نہیں آتے ہیں، کسی کو بھیج کے کہتے ہیں جا اختر کے پاس چلا جا، تیرے ذمے 500 روپے ہیں. اس نے 500 دے دیے، کسی نے 1000 نکالے، کسی نے 1500 نکالے، کسی نے 5000 نکالے. تو اپنی مرضی سے نہیں دیتا، یہ جو کچھ دلوا رہا ہے مدینے والا دلوا رہا ہے. لا جناب سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم مصطفیٰ. توجہ کریں. کھانا کھلاتے ہیں نا حافظوں کو؟ جی کھلائیں گے انشاءاللہ. اور انہیں سب سے آگے رکھا کریں. جب میرے حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے تو آپ کے چچا حضور کو سارے بچوں سے پہلے کھانا کھلاتے، جبکہ کثرت آیا ٹھیک ہے سارے بچوں سے پہلے حضور کو کھانا کھلاتے. ایک دن ایک بیٹے نے سوال کر دیا، ابا آپ انہیں پہلے کیوں کھلاتے؟ انہیں پہلے کیوں کھلاتے؟ جانتے ہو چچا کا جواب کیا تھا؟ بیٹے تم نہیں جانتے، جب اس کا ہاتھ دسترخوان پہ آتا تو ہم سب کے حصے کا بھی اللہ رزق دسترخوان پہ آتا. جب برکت والے ہاتھ آتے ہیں نا تو پھر اللہ رزق میں برکت کرتا ہے. ایک آدمی کا کھانا تو پھینک کے دیا جاتا ہے، کتے بھی کھا لیتے. کچھ بھی سوچو یار، میں ہر دروازے کے آگے کھانا پھینکتا ہوا آدمی دکھا. بالکل صحیح بات. ایک آدمی کی خوراک کو پھینک ہی دیتے، وہ خوراک کسی ایسے کو کھلاتا جو وہ کھائے تو رحمت بھی بنے تمہارے لیے، جنت بھی بن جائے، جنت بھی بن جائے. وہ ایک استاد ایک باپ کا بچے کو لے کے آیا. بس غور سے سن لیں میری بات. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کو سلامت رکھے. بس سن لیں میری بات. وہ استاد ہاں اللہ کو سلامت رکھے. ویسے مجھے کہا تھا کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. حضرت بولیے 15 منٹ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات ہے میری نہیں، بات ہے حضور کے دین کی. آپ کے لیے اس میں 0 بڑھانے کی ضرورت تھی. نہیں ماشاءاللہ اسد بھائی سبھی سے محبت فرماتے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، اسی وجہ سے اسٹیج کی دنیا میں انہیں دادا بھی کہا جاتا ہے. سارے لوگ دادا ہی کہتے ہیں ہاں، تو اسٹیج کی دنیا میں ان کو دادا کہا جاتا ہے. بڑا تجربہ کار آدمی، بڑا ماہر آدمی. خطرے کو تو سن کے بتا دیتا ہے خطرہ کدھر ہے، اور سنے کلیت کو تو نبض سے پہچان لیتا ہے. جو ہے نا سارے لوگوں جی 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے سارے لوگوں کو. میں کیا عرض کر رہا تھا نا، ایک باپ بچے کو لے کے آیا. سنیں، بچے کو لے کے آیا، کہنے لگا حضرت جی اس بچے کو پڑھا دیجیے. بیوی نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیا کرے گا، کہاں لے کے جا رہے ہو، اس کے تو ابھی سونے کی عمر ہے، گھر رہنے کی عمر ہے. کہنے لگا نہیں، اسے حضور کے قرآن کا قاری بنانا ہے، حضور کے قرآن کا قاری بنانا. لے کے گیا نا باپ مدرسے میں پہنچا. استاد نے دیکھا، رکھ لیا. ایک محلے میں کھانے کا انتظام ہوا. جانتے ہو محلے میں کھانے کی ڈیوٹی لگی بچے کی. ایک بوڑھی عورت تھی، صرف گھر میں اور کوئی نہیں تھا. اس نے کہا بیٹے تو میرے گھر کھانا کھایا کر. تو اس کا نیم کیا تھا، اپنے تبے کی پہلی روٹی اس بچے کو کھلایا کرتے تھے. دسترخوان کی پہلی روٹی اپنے اس حفظ کرنے والے بچے کو کھلاتی تھی.